اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اچھا یہ خوشی کرنا کتنا محبوب ہے؟ اللہ آگے فرما رہا ہے وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل ہو تو اس پر خوشی کرو اور یہ سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر جو ہے وہ خوشی کرنی چاہیے، مگر آپ تو نبی پاک کی آمد پر خوشی کرتے ہیں تو وہ رحمت کیسے ہو گئے؟ چلو اس کا جواب بھی قرآن سے لے لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے اللہ نے تو سارے جہانوں کے لیے میرے آقا کو رحمت بنا کر بھیجا، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اس پر کیوں نہ خوشی منائی جائے۔ اور سبحان اللہ، اب آ جاؤ حدیث کے ذریعے ایک اور خوبصورت ریفرنس لے لو کہ ابو لہب یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا اور کتنا پکا کافر تھا کہ اس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، سورہ ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ہے نا۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، اور یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ اس ابو لہب کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو خبر ملی، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر خبر دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں گاڑیاں ہیں، اونٹ ہیں، جانور ہیں، پیسے ہیں، اس طرح اس زمانے میں مال کے طور پر لونڈی بھی ہوتے تھے، غلام بھی ہوتے تھے۔ ابو لہب کو جب یہ خوشخبری ملی کہ بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو اس نے انگلی کے اشارے سے سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا کہ تو گڈ نیوز لائی ہے، اچھی خبر لائی ہے، جا تجھے آزاد کیا۔ میرا پہلا سوال یہ ابو لہب نے میلاد کے لیے کیا تھا؟ نہیں، اس نے تو اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا نبی جان کر نہیں، وہ تو کافر تھا، آقا کا دشمن تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد، شرح بخاری عمدۃ القاری میں لکھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا مرنے کے بعد بڑی تکلیف میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے نا تو جس انگلی سے سویبہ لونڈی کو نبی پاک کی ولادت والے دن آزاد کیا تھا، اس انگلی سے تھوڑا سا مجھے پانی دیا جاتا ہے، میرے عذاب کو تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا پکا کافر نبی پاک کو اپنا نبی جان کر نہیں بھتیجا مان کر خوشی منائے، اس کا عذاب کم کر دیا جائے، تو جو مسلمان نبی پاک کا امتی اپنا نبی مان کر، آخری نبی مان کر، سچا نبی مان کر اپنے حلال مال میں سے ان کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی۔ میں نے قرآن بھی پڑھ دیا، حدیث بھی پڑھ دی، اور یہی بات مفتی احمد دیار خان نعیمی اپنے کلام میں لکھتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ اچھا آپ ذرا جھنڈے کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ چلو حدیث پاک سے جھنڈے کا ثبوت بھی لے لو، پرچم لگانے کا۔ سبحان اللہ۔ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آقا کی ولادت کا وقت ہوا، میرے آقا کی والدہ فرماتی میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ یعنی خاص ولادت کے وقت جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو، نبی پاک کا پرچم ضرور لگائیں گے، لہرائیں گے، اور انشاءاللہ میلاد منائیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے گھر چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ
جلوس سے میلاد بھی نکالنا ہے نا وادی سون والوں، آؤ جلوس کا ثبوت بھی لے جاؤ. ہاں جلوس بھی کیسا پیارا، کیسا ثابت. سبحان اللہ. آقا جب مدینے جا رہے تھے نا، ہجرت مدینہ، آپ کو پتہ ہے نبی پاک ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینے میں پہلے دن داخل ہوئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا. اللہ کی شان دیکھو کیسی دلیل بن گئی، کیسا ریفرنس بن گیا. 12 ربیع الاول کا دن تھا. بریدہ اسلمی مدینے میں داخل ہونے سے پہلے نبی پاک کے پاس آیا، 70 سوار لے کر آیا تھا. کہتا ہے مدینے نہیں جانے دوں گا، گرفتار کر لوں گا. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر آقا کی شان دیکھو، آیا گرفتار کرنے تھا، جلوہ جانا دیکھا، پیارے آقا کے عشق میں خود گرفتار ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، صحابی کا درجہ ملا. کہتے حضور پہلے تو آیا تھا کہ مدینے میں جانے نہیں دوں گا، اب دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان. اب کیا کیا بریدہ اسلمی نے؟ اپنا امامہ اتارا، اپنے خنجر پر لگایا، جھنڈا بنایا. اب نبی پاک بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور جناب مدینے کی بچیوں کا استقبال بھی ہے. اور یہ جلوس 12 ربیع الاول والے دن مدینے میں داخل ہو رہا ہے. سنو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا یہ تو نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ. اور اہل مدینہ یہ پکارا کرتے تھے مرحبا یا رسول اللہ. تو آج الحمدللہ جو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا وسوسہ نہیں آنا چاہیے. یہ نبی پاک اور صحابہ کا طریقہ ہے. آقا کی جو جتنی خوشی مناتا ہے اس کو ضرور نوازا جاتا ہے. تو آپ آج سارے نیت کر لیں. مجھے آج پرچم نظر نہیں آ رہے، ورنہ اور جگہ جاتا تو شاید بہت پرچم ہوتے، لیکن آج آپ نے نیت کرنی ہے ہر گھر پر انشاءاللہ پرچم لگائیں گے انشاءاللہ. دن میں میرے گھر کو کوئی دیکھے تو اسے پرچم بتائے یہ عاشق نبی کا گھر ہے، اور رات کو کوئی میرے گھر کو دیکھے تو چراغا بتائے کہ سرکار کے عاشق کا گھر ہے. تو پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، یہ خرچہ انشاءاللہ بڑی برکت لائے گا. تو اس بار گج وج کے میلاد بنانا ہے نا انشاءاللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سارے گناہ گاراں دی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. سارے گناہ گاراں دی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. رحمت لوٹاون نبیاں نے سنتا لیا کرے. رحمت لوٹاون نبیاں نے سنتا لیا. آخری بات، لائٹیں بھی لگائیں گے، پرچم بھی لگائیں گے، اور ضرور لگائیں. میں نے آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے میلاد کی خوشیاں منانے کے دلائل دے دیے، مگر اس بار تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں تھوڑا وکھرا میلاد مناتے ہیں. گھر بھی سجاتے ہیں، ساتھ دل بھی سجا لیتے ہیں، ساتھ اپنا سراپا بھی سجا لیتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے وادی سون والو، اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد آ رہا ہے نا، تحفہ نہیں دو گے آقا کو؟ دنیا میں بھی جب کسی کی برتھ ڈے آتی ہے، ولادت کا دن آتا ہے، ہم تحفہ دیتے ہیں. بچے کی ولادت کا دن آئے تو اس کو اس کے حساب سے تحفہ دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں. بڑا ہو جائے تو پھر کتاب دیتے ہیں، اور بڑا ہو جائے تو کپڑے، عطر، جیسا بندہ ویسا تحفہ. ایسا ہی ہے نا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو کیا تحفہ دینا ہے؟ اچھا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کو پسند کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو پسند ہے وہی دے دیتے ہیں. آقا کو پسند پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج سے ایسے پکے سچے نمازی بن جائیں؟ کوئی پوچھے بھی ہم سے کہ یار آپ 5 ٹائم نماز پڑھنے لگ گئے، تو آپ کہیں میرے آقا کا میلاد آیا میں نمازی بن گیا، میں نے آقا کو نماز کا تحفہ دیا ہے. کوئی کہے یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو بندہ جواب دے ہاں میں نبی، سچے نبی کا غلام ہوں، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. کوئی کہے یار آپ نے حرام کمانا چھوڑ دیا، بس میں آقا کا امتی، میلاد آیا
میں نے توبہ کر لی نبی پاک کو تحفہ دینا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آقا کے سچے امتی بن کر میلاد منائیں, گناہوں کو چھوڑ کر میلاد منائیں. یقین کرو ایسا میلاد اس بار مناؤ. پھر دیکھو ایک بات یاد رکھنا, غلام جو ہے نا وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, مگر جب بادشاہ دیتے ہیں نا, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. پھر وہ جب نوازیں گے نا تو جھولیاں بھر دیں گے. تو نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی بھاگ جائے, گونج پڑ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اور اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ان نیتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ماشاءاللہ آج ایک اور بڑا خوبصورت اعلان ہے. ایک چھوٹا سا پیکج آپ دیکھیں گے میرے ہاتھ میں. ہم بہت سارے تحفے دیتے ہیں, یہ علم دین پھیلانے والا تحفہ ہے. اس میں صبح بہارا جو میں نے ابھی دلائل بیان کیے نا, وہ بھی اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل سے موجود ہیں. میلاد بنانے کے آداب اور بہت ساری کتابیں ہیں. یہ پورا پیکٹ صرف 100 روپے کا ہے. کبھی مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں. اس بار آقا کی ولادت کی خوشی میں یہ 100 روپے والے پیکج خریدیں اور یہ تحفے میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو دیں. کیا معلوم کوئی ایک پڑھ کر نمازی بن گیا, ساڑھا بیڑا پار ہو جائے گا. تو جاتے جاتے یہ خرید کے جائیے گا, بڑی تعداد میں لے کر آئیں. 12ویں کے 12 لے لیں, جن کو اللہ نے نوازا ہے 112 لے لیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. تو انشاءاللہ یہ علم دین پھیلے گا اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.